بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل احترام معزز دینی بھائیوں اور بذریعہ انٹرنیٹ آن لائن سننے والی میری ماؤں
بہنوں اور بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے کہ اس پروردگار نے آج ہی یہ مبارک رات، جو ایک طرف جمعہ کی بھی رات ہے اور ایک طرف شب براءت یعنی 15ویں شعبان کی بھی رات ہے، بہت سارے ہمارے وہ احباب، متعلقین، رشتہ دار، دوست احباب سال گزشتہ شب براءت کے موقع پر ہمارے ساتھ عبادت میں مشغول تھے، مسجد میں ہمارے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ انہوں نے روزہ بھی رکھا تھا، نوافل بھی پڑھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یہ بات لکھی جا چکی تھی کہ یہ سال ان کی زندگی باقی رہنے والی نہیں ہے، اس لیے آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہم سے جدا ہو گئے، اپنے مالک حقیقی سے جا ملے ہیں اور آخرت کے اس منزل کی طرف کچھ کر گئے ہیں جہاں مجھے اور ہم سب کو اور آپ سب کو ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ پتہ نہیں آئندہ سال ہماری زندگی باقی رہتی ہے یا باقی نہیں رہتی، ہم زمین کے اوپر ہوں گے یا زمین کے نیچے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں، اور اگر آئندہ سال ہماری زندگی باقی بھی رہی تب بھی 15ویں شعبان اور جمعہ کی رات دونوں مل جاوے ایک ساتھ میں، پتہ نہیں ایسا ممکن بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو آج کی یہ رات بہت ہی حسین، خوبصورت، برکت والی، رحمتوں والی، مغفرتوں والی اور اللہ کے انعام کی رات ہے۔ میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے سیدنا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بلغنی، مجھے بات پہنچی کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ان 5 راتوں میں سے ایک رات 15ویں شعبان کی رات ہے، ایک رات رجب کی پہلی رات ہے، ایک عید الفطر کی رات، ایک عید الاضحیٰ کی رات اور 5ویں جمعہ کی رات۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رب تعالیٰ نے، پروردگار نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آج جمعہ کی بھی رات ہے اور 15ویں شعبان کی بھی رات ہے، یعنی دعا کی قبولیت کے 2 موقع، دعا کی قبولیت کے 2 چانسز ہمارے پاس موجود ہے، اور اس سے زیادہ خوشی کیا ہو سکتی ہے ایک بندے کے لیے، ایک اپنے رب کو ماننے والے کے لیے اور اپنے رب کے ساتھ سچا اور پکا عشق کرنے والے کے لیے، کہ سال کے دنوں میں، سال کی راتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی تہجد کے وقت، رات کے آخری پہر میں آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور وہاں سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل اعلان ہوتا ہے، روزانہ ہوتا ہے، لیکن کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، رات کے آخری پہر میں۔ لیکن 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر یہ عنایت ہوئی کہ غروب آفتاب ہوتے ہی، یعنی مغرب کی اذان کا وقت ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور یہ اعلان شروع ہو گیا ہے، اعلان شروع ہو گیا ہے۔ اگرچہ ہمارے کان اس کو سن نہیں سکتے،
لیکن میرے اور آپ کے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ سبحانہ و تعالی غروب آفتاب سے ہی آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کیا جاتا ہے آسمانوں سے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مجھ سے اپنی ضرورتوں کا سوال کرنے والا کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ اس طرح کا اعلان ابھی شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے ابھی ہم دین کی بات سن رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں سن رہے ہیں، تو باتیں سنتے وقت بھی ہم اپنی نیت کو اچھی نیت کے ساتھ، لمبی بڑی بڑی نیت کے ساتھ بیٹھیں تو انشاءاللہ یہ ہماری عبادت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں نیکیوں میں شمار کی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے محترم سامعین، آج میں جس عنوان کو لے کر اور جس ٹاپک کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ایک بہت ہی اہم عنوان ہے، اس لیے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت کورونا وائرس کی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا اس سے پریشان ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک طبقہ، مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کھو بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی عنایت اور فضل سے اس کی امیدیں کم ہوتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج کی مجلس میں آپ کے سامنے کچھ وہ باتیں پیش کروں جس سے ہماری امیدیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، جس سے ہمارا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو جائے، مستحکم ہو جائے، ہمارے یقین میں پختگی پیدا ہو جائے، ہمارے ایمان میں قوت اور اضافہ ہو جائے۔ وہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق کہنے کی اور آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ محترم سامعین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں قول نقل کیا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک ارشاد نقل کیا ہے۔ وہ ارشاد یہ نقل کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک آدمی کو بہت زیادہ گناہوں کے باعث نا امید دیکھا کہ بھئی گناہ کی وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ سے امید چھوڑ دی ہے کہ اب اللہ میری بخشش نہیں کریں گے، اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ تو اس کو نا امید دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بخشش سے مایوس کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت تیرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے، بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حضرت کے اس جملے سے اس بندے کو اطمینان ہوا۔ تو اس سے ایک بات سمجھ میں آئی، اور یہ بات بہت دھیان سے سن لیجئے اور میرے ایک ایک جملے کو آپ نوٹ کریے، دل کے کانوں سے سنیے کہ جتنے بھی گناہ ہیں دنیا میں، بہت سارے گناہ ہیں، چوری ہے، ڈکیتی ہے، اور معلوم نہیں کتنے کتنے گناہ ہیں جس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ہر گناہ خطرناک ہے، ہر گناہ نقصان دینے والا ہے، لیکن ان تمام گناہوں سے زیادہ خطرناک گناہ مایوسی کا گناہ ہے کہ انسان رب تعالیٰ سے ہی مایوس ہو جاوے، انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاوے۔ یہ گناہ بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی زیادہ انسان کو نقصان دینے والا ہے۔ انسان کس طرح مایوس ہوتا ہے کہ اللہ کی مغفرت سے کبھی مایوس ہوگا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے،
کبھی انسان آج کے حالات میں انسان اللہ کی نصرت سے مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی یا نہیں آئے گی. انسان اللہ کی مدد سے مایوس ہو جاتا ہے. کبھی انسان اس بات سے مایوس ہو جاتا ہے کہ اب مسلمانوں کے حالات ٹھیک نہیں ہونے والے ہیں، اب یہ حالات ایسے ہی رہیں گے. اس طرح کے خیالات اس کے دل میں شیطان پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے اندر کے جذبات کمزور ہونے لگتے ہیں. ایسے موقع پر شیطان انسان کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے اور انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں بیان کیا ہے، جس کا میں آپ کو آگے تذکرہ کروں گا، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے مایوس وہی لوگ ہوتے ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں، صحیح معنوں میں اللہ کی معرفت ان کو حاصل نہیں ہے، اللہ کی صفات کا ان کو یقین نہیں ہے. ایسے لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں. ورنہ جس کا ایمان مضبوط ہے، جو اللہ کو ایک سمجھتا ہے، اللہ کو کام بنانے والا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو، حالات کو سنوارنے والا، درست کرنے والا سمجھتا ہے، وہ آدمی کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا ہے. ایک اور بات نکتے کی، وہ بھی ذہن میں رکھیے. دنیا میں کچھ لوگ وہ ہیں جو مطمئن بیٹھے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم کو کیا ہونے والا ہے، نہ ان کو کوئی گناہ کا خوف ہے، نہ اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی ڈر ہے. بس وہ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اللہ معاف کر دے گا. یاد رکھیے یہ لوگ بھی غلطی پر ہیں. یہ اللہ سے محبت کی علامت نہیں ہے، یہ اللہ سے وفا کی نشانی نہیں ہے، یہ اللہ سے بے وفائی ہے. لیکن اس سے زیادہ غلطی پر وہ انسان ہیں، وہ آدمی ہیں جو یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے. وہ آدمی بھی غلطی پر ہے. لیکن اس سے زیادہ غلطی پر وہ آدمی ہے جو یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب کبھی میری بخشش نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کبھی حالات کو ٹھیک نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ میری بات نہیں سنیں گے. وہ آدمی جو ایسا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتا ہے، ایسا یقین رکھتا ہے، یہ اس آدمی سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کہ یہ آدمی مایوسی کی کھڈے میں گر چکا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکا ہے. اور جو آدمی اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جہنم رسید کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جہنم کے اندر پھینک دیتے ہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے. بلکہ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، میرے دل پر بہت بات لگی، اثر کی اس بات نے میرے دل کو بہت اثر کیا. فرماتے ہیں اللہ کو ماننے والا، رب کا سچا اور پکا بندہ، اگر پہاڑ کے چٹان جیسے مایوس کن حالات پیدا ہو جاوے، اگر حالات ایسے ہو جاوے کہ سمندروں کی موج کے برابر حالات، انسان مایوس، کوئی راستہ نہیں دکھتا، ایسے موقع پر ایک سچے اور پکے مومن کے لیے زیب یہ دیتا ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ ایسے مایوس کن حالت میں بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلکہ یہ یقین رکھے، دل سے اس بات کو جانے اور زبان سے اقرار کرے کہ میرا اللہ وہی ہے، میرا اللہ وہی ہے، میرا اللہ وہی ہے جس نے قرآن مجید میں یوں کہا ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. اللہ کی ذات تو وہ ہے جو رات سے دن کو اور دن سے رات کو نکالتا ہے، مردے سے زندہ کو اور زندے سے مردہ کو نکالتا ہے. وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہیں کہ آج حالات مایوس کن ہیں،
ان مایوس کن حالات کے اندر بھی اللہ امید کا سورج طلوع کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک مومن کا شیوا تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہے۔ قرآن مجید میں آپ نے ایک واقعہ پڑھا ہوگا جو بہت مشہور صورت ہے، سورہ یوسف، 12 پارے کی صورت ہے۔ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے دیگر بھائیوں کا احوال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا سبق مسلمانوں کو دیا ہے۔ قرآن مجید عبرت کی کتاب ہے، قرآن مجید نصیحت کی کتاب ہے، مسلمانوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے اور یہ بات سمجھائی جا رہی ہے ایک پیغمبر ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ میرے بیٹو جاؤ اپنے بھائی یوسف کو بھی تلاش کرو، اپنے بھائی بنیامین کو بھی تلاش کرو، اور یاد رکھو میں سمجھتا ہوں حالات بہت کٹھن ہیں، حالات بہت خطرناک ہے، لیکن لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کی صفات کو نہیں پہچانا، اللہ کی ذات کو نہیں پہچانا۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ اے میرے بیٹو جاؤ، تو آگے چل کر قرآن مجید نے ان کے واقعے کو نقل کرنے کے بعد بتلایا ہے کہ ان کی اس امید کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حالات کا پاسا پلٹ دیا، حالات تبدیل ہوئے، اور ایک وقت وہ آیا کہ ان کی اس امید کی بنا پر جس وقت وہ غم میں تھے اور حالات بہت سخت تھے، ان کی بینائی بھی جا چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے حالات تبدیل کیے اور راحت کے دن دکھائے، آسانی کے دن پھر لوٹ کر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں کو حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی اور اسی کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 گناہ بہت بڑے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی مدد سے بے آس ہو جانا، گناہ کہا جا رہا ہے، گناہ، اللہ کی مدد سے آدمی نا امید ہو جائے گا کہ اللہ مدد نہیں کریں گے، اس کو گناہ کہا گیا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، یہ بھی گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے فکر ہو جانا، اس کو بھی گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جب یہ مایوس کن چیزوں کو گناہ کہا گیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ سے اچھی امید رکھنا، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا، اللہ تعالیٰ سے اچھے خیالات کو وابستہ رکھنا کہ میرا اللہ میرے لیے اچھا ہی کریں گے۔ لاک ڈاؤن ہے، جو بھی حالات ہے، کھانے کے مسائل ہے، رہنے کے مسائل ہے، گھر سے باہر نکلنا دشوار ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں بھی میرے اللہ کی مرضی ہے اور میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر خوش رہتا ہے کہ بس میرے اللہ نے جو لکھا ہے، میرے اللہ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا ہے، میں اس پر راضی ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ آج ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سب کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاوے۔ اور اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں، اس کو چاہیے کہ میری تقدیر پر راضی رہے۔ اور دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اگرچہ ہم کو بھی لگا کہ لاک ڈاؤن ابھی ہوا ہے، کچھ دنوں پہلے ہوا ہے، لیکن اللہ کے یہاں تقدیر میں لکھا جا چکا تھا کہ یہ مہینے کی یہ تاریخ کو، یہ سال میں لاک ڈاؤن ہونے والا ہے اور یہ لاک ڈاؤن اتنے دن چلنے والا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں،
اگر ہم اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو جائے گا، اور جب اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا تو سب کچھ مل جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا، جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا۔ بزرگوں نے لکھا ہے، ہمیشہ تہجد کی پابندی کیا کرو، ہمیشہ رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر، اپنے بستروں سے اٹھ کر گرم گرم آنسو اللہ کے سامنے بہایا کرو۔ رات کی تاریکی میں جب تم سجدہ کرو گے، تم کو کچھ ملے یا نہ ملے، رب تو مل ہی جائے گا، اور جس کو رب مل جائے گا اس کو سب کچھ مل جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس حالات کے اندر نا امید نہ ہو۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اس حدیث سے بھی انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، ذہن میں آئے گی۔ ایک مرتبہ یہ ایسا ہوا کہ حضرت نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک نوجوان کے اوپر ہوا۔ آپ تشریف لے گئے اور اس کی حالت مرض الموت کی تھی، بالکل مرنے کا وقت قریب تھا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، بہت دھیان سے سننا، کتنی پتے کی بات ہے، اس سے پوچھا کہ تم اس حالت میں کیا محسوس کرتے ہو، تم اس حالت میں اپنے آپ کے لیے کیا سوچتے ہو؟ تو اس بندے نے یہ بات فرمائی کہ حضور، میں اس عالم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں۔ دو جملے ارشاد فرمائے اس صحابی نے، میں اس وقت جب کہ میرا مرنے کا وقت قریب ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا بھی ہوں۔ اللہ کے نبی کی سچی زبان سے یہ بات نکلی کہ جو بندہ بھی دنیا میں ان دو چیزوں کے درمیان زندگی گزارے گا، ایسا رہے گا کہ اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہوگا اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی ہوگا، تو ایسی کیفیت والے بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ چیز دے دیں گے جس کی وہ اللہ سے امید کرتا ہے، اور اس چیز سے اللہ اس کو بچا لیں گے جس چیز کا اس کو ڈر ہے، جس چیز کے متعلق اس کے دل میں خوف ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہے۔ تو جب عذاب سے ڈر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے حفاظت دے دیں گے، اور رحمت کا امیدوار ہے تو اللہ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ اس کو جنت میں داخلہ دے دیں گے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے کہ جس نے بہت سارے واقعات ہم کو ملتے ہیں، بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں، انبیاء کے زمانے میں بعض نبیوں کو تو کھڑے کھڑے ان کی قوم نے آروں سے چیر دیا تھا، ان کے بدن کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ کیا وہ نبی حق پر نہیں تھے؟ حق کے اوپر تھے، اس کے باوجود بھی حالات آئے تھے، لیکن اس حالات میں بھی ثابت قدم رہے تھے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے تھے۔ ایسے نبیوں کی تعلیم کے ذریعے اللہ ہم کو بتلانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں، اللہ سے اچھا گمان رکھو۔ جو آدمی اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے، اللہ سے اچھی امیدیں رکھتا ہے کہ نہیں میرے اللہ مجھے معاف کر دیں گے، میرے اللہ میرے حالات کو ٹھیک کر دیں گے، میرے اللہ دنیا سے اس بیماری کو ختم کر دیں گے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں دنیا ایک ایسی چیز ہے جس میں جتنی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ قرآن مجید خود کہتا ہے، قرآن مجید کا صاف ارشاد ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ تنگی کے بعد، تنگی کے ساتھ، مصیبت کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور آسانیاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور راحت دیتے ہیں۔ ایک نہ ایک دن مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا تو نام ہی ہے اس کا کہ مصیبت آئے گی اور چلی جائے گی۔ ہاں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ مصیبت بہت دیر تک چلتی ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ حالات بہت دیر تک چلتے ہیں، لیکن حالات بہت دیر تک چلنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور یہ بات یقین کے ساتھ
سچے دل سے اللہ سے کہنی چاہیے کہ اللہ یقیناً حالات بہت کٹھن ہیں، دنیا مصیبت کے اندر گھری ہوئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اعمال کی کرتوت ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، لیکن اے اللہ اس حالات کے اندر بھی ہم کو اگر کوئی ذات بچا سکتی ہے تو تیری ہی ذات بچا سکتی ہے، ہمیں کوئی پناہ دے سکتی ہے کوئی ذات تو تیری ہی ذات پناہ دے سکتی ہے، ہماری کوئی ذات مدد کر سکتی ہے تو تیرے علاوہ کوئی ذات ہماری مدد کرنے والی نہیں ہے، اس لیے ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے ہی دربار میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور اے اللہ تیری رحمت سے ہم نا امید نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایک صحابی ہے، آپ نے غزوہ تبوک کا واقعہ بھی پڑھ رکھا ہوگا کہ 3 صحابی، سنیے کتنی عجیب بات قرآن مجید ہماری اصلاح کرتا ہے، قرآن مجید ہماری تربیت کرتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر 3 صحابی کے اوپر اللہ کا عتاب نازل ہوا، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ الگ ہو جاؤ، یہاں سے دور ہو جاؤ، ہمارے ساتھ مت رہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جاوے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، دنیا میں ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی محبوب اور چہیتا انسان ہم سے ناراض ہو جاوے، ہم سے منہ موڑ لیوے تو ہم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ صحابہ جو اللہ کے نبی کے اشارے پر جان قربان کرنے والے، اللہ کے نبی کے جانثار صحابہ، ان کے شانہ بشانہ چلنے والے ان کے صحابہ، ان کے ساتھی، ان کے لیے اگر سب سے بڑی کوئی مصیبت ہو سکتی تھی تو یہ مصیبت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے تھے، باوجود اس کے کہ زمین اتنی وسیع تھی، مدینہ منورہ کی وسیع زمین ہونے کے باوجود ان کے اوپر یہ زمین تنگ ہو گئی تھی، ان کا جسم، ان کی جان گھٹنے لگی تھی کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، لیکن ایسے حالات میں بھی، مایوس کن حالات میں بھی وہ زبان سے جملہ نکال رہے تھے۔ یہ جملہ سنیے، وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، وہ لوگ سمجھتے تھے، ان کا یہ پکا خیال تھا، وہ اس بات کا یقین کرتے تھے ایسے حالات میں بھی، ایسے موقع پر بھی ہم کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی فٹکار سے، اللہ کے غصے سے کوئی چیز اگر بچا سکتی ہے تو وہ اللہ ہی کی پناہ بچا سکتی ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے بھی اگر کوئی بچانے والی چیز ہے اللہ کی رحمت بچائے گی، اللہ کے غصے سے ہم کو اگر کوئی چیز بچائے گی۔ آج ہم سمجھتے ہیں، یقیناً سمجھتے ہیں، دنیا کہہ رہی ہے کہ بھئی کورونا کے لیے یہ ذرائع ہیں، یہ ذریعے بنے کورونا کے لیے، اس کی وجہ سے کورونا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے ظاہری اسباب کے طور پر، لیکن حقیقی معنوں میں تو ہم یہی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں۔ لیکن جب اللہ ناراض ہو چکے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے پاس چلے جائیں ہم۔ اللہ ناراض ہوئے ہیں تو اللہ کو منانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ آج دنیا میں خاص طور پر جہاں یہ کورونا وائرس کی بیماری بہت پھیل رہی ہے، لوگ ایک دم مایوس ہو گئے ہیں اور وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ ہمارا ایمان وائرس کے اوپر آ گیا ہے، یعنی کہ وائرس ہم کو موت دے دے گا، یہ کورونا ہم کو ختم کر دے گا۔ نہیں، ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، اپنی حفاظت کریں گے، جن چیزوں کو اختیار کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، علاج کرنے کا، تدبیر اختیار کرنے کا، ڈاکٹرز اور حکومت اور گورنمنٹ کی جو گائیڈ لائن ہے اس پر عمل کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، ہم عمل کریں گے، اس لیے کہ یہ بھی سنت طریقہ ہے، علاج کرنا بھی سنت ہے، اور بڑوں کی بتائی ہوئی باتوں پر جس سے اس بیماری کو دور کیا جا سکتا ہے اس سے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرنا بھی سنت ہے۔ لیکن میری بات کو یاد رکھیے، دل پر لکھ لیجئے کہ ان تمام چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد ہم کو بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھنا ہے کہ موت اور حیات اللہ کے قبضے میں ہیں، کوئی وائرس ہم کو موت نہیں دے گا۔ جہاں تک موت کا مسئلہ ہے تو موت تو آ کر رہے گی، آج نہیں تو کل، اگر وائرس میں نہیں مرے تو کل اور طریقے سے مر جائیں گے، مرنے سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، تو ہم اپنے دماغ پر موت کے خیالات کو سوار نہ کریں اور اپنے اندر خوف پیدا نہ کریں، بلکہ اللہ کی رحمت سے امیدوار رہے،
ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے رہیں، اور جو دعا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے ان دعاؤں کا اہتمام کرے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نجات عطا فرمائیں گے، پوری دنیا کے انسانوں کو اس بیماری سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ آج کی اس مبارک رات کے اندر ہم کو چاہیے کہ ہم دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ آج جمعہ کی مبارک رات ہے، تو شب برات بھی ہے، جمعہ کی مبارک رات بھی ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس رات میں درود شریف کا اہتمام کرے، اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعہ کے دن میں اور جمعہ کی رات میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود میرے سامنے میرے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ کتنے مبارک ہے وہ لوگ، کتنے خوش قسمت ہے اللہ کے وہ نیک بندے کہ جن کے نام کے درود شریف اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیے جاتے ہوں گے، ان کا نام بار بار حضور کے سامنے لیا جاتا ہوگا۔ امید ہے کہ اگر ہم بھی سچے دل سے اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں درود پاک کے تحفے بھیجیں گے، کل قیامت کے دن حضور ہم کو بھی نام لے کر پکاریں گے، ہم کو پہچان جائیں گے کہ اچھا یہ تو وہی بندہ ہے جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرتا تھا۔ اور آج کی رات میں اگر ہو سکے کم سے کم 3000 مرتبہ یا 1000 مرتبہ یا 300 مرتبہ جو درود شریف آپ پڑھ سکتے ہو، اگر آپ درود تنجینا پڑھ سکتے ہو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اگر آپ یہ پڑھ سکتے ہو تو بہت اچھا، 1 مرتبہ پڑھ لے، 10 مرتبہ پڑھ لے، 100 مرتبہ پڑھ لے، اس لیے کہ آفات اور مصیبت کو دور کرنے کے وقت ہمارے بزرگوں نے اس درود شریف کو پڑھنے کا اہتمام فرمایا ہے، اور ان کا بھی یہ معمول رہا ہے کہ مصیبت اور حالات کے وقت اس درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، آج کی اس رات میں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ ہم کو اس بات کی سمجھ دے، تو زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ استغفار اللہ تعالیٰ سے معافی، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہمارے بزرگوں کی کتابوں کو پڑھ کر ان کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ شب براءت یعنی 15ویں شعبان کی رات تو استغفار کی رات ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے۔ 10,000 مرتبہ استغفار کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے توبہ توبہ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے، جنت کی بشارت ہے، بہت اچھی بات ہے اس آدمی کے لیے جس آدمی کے نامہ اعمال استغفار سے بھرے ہوئے ہو۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ہمارا نامہ اعمال ہمارے سامنے دیں گے تو استغفار ہمارے نامہ اعمال میں خوب ہو، تو ایسے بندوں کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کی بشارت ہے، اللہ ان کو جنت دیں گے، اور استغفار کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس لیے آج کی رات میں کوشش کریں جتنا ہو سکے تسبیح لے کر استغفر اللہ یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا جو بھی استغفار آپ کو آتا ہو استغفار کا اہتمام کریں۔ نمبر 3، آج کی رات میں اپنے گھروں کے اندر ہی رات گزارنی ہے، اس لیے کہ ہم باہر نہیں نکلیں گے، گھروں کے اندر ہی نماز پڑھیں گے جماعت کر کے۔ تو آج کی رات میں ایک اور کام بھی کریں، اپنے گھر میں بچوں کو بھی بٹھائیں، تلاوت کا اہتمام کریں قرآن مجید کی، اور یہ صرف آج کی رات کے لیے نہیں بلکہ آئندہ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، آئندہ 15 دنوں کے لیے اپنا ٹائم ٹیبل بنا لے کہ جتنا ہو سکے زیادہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، تو انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں ہم کو قرآن شریف پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ ایک بات میں عرض کروں گا، ہمارے ہاں بہت سارے بھائی اور بہنیں قرآن شریف کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن من میں انگلیاں گھماتے ہیں یا اتنی آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہوں گا قرآن شریف کو زور سے پڑھو، بلند آواز سے پڑھو، تاکہ ہمارے گھروں کے در و دیوار کے اندر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہو، اللہ کی برکتیں اترے۔ ہمارے بزرگوں کا معمول تھا
کہ کہیں بھی جاتے تھے دعا کرانے کے لیے. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرکزہ ایک جگہ پر گئے، کسی مکان کے افتتاح کے موقع پر، یا کوئی بلڈنگ بن رہی تھی یا کوئی مکان تعمیر ہو رہا تھا، لوگ لے گئے دعا کرانے کے لیے، حضرت چلو دعا کرنے کے لیے. جیسے ہی داخل ہوئے کہنے لگے مجھے اس مکان کی دیواروں سے کفر کی اندھیریاں نظر آ رہی ہے، کفر کی ظلمت نظر آ رہی ہے، جلدی جلدی بچوں کو بلاؤ قرآن شریف کی تلاوت کراؤ، یہاں پر زور زور سے پڑھاؤ. اس لیے جتنا زور سے ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہمارے طرف متوجہ ہوگی. ہم نے دیکھا ہوگا آج کل تو یہ ماحول کم ہو گیا ہے موبائل کے زمانے میں، ورنہ ہمارے بڑوں کے زمانے میں اور جو لوگ بزرگ ہیں بڑی عمر والے وہ جانتے ہیں کہ وہ رات بھر اور یا رات کو جلدی اٹھ کر زور زور سے تلاوت کرتے تھے. ان کی الارم یعنی وہ گھر والوں کو اٹھاتے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، کوئی الارم نہیں تھا. ان کی تلاوت اتنی زور سے ہوتی تھی کہ گھر کے ممبر اٹھ جاتے تھے کہ چلو بھائی اب صبح کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، اس لیے کہ دادا تلاوت کر رہے ہیں، ابا تلاوت کر رہے ہیں. تہجد بھی پڑھتے تھے اور تلاوت بھی کرتے تھے. اس لیے آج کی رات میں ہو سکے تلاوت کا اہتمام کرے. اور چوتھا کام آج کی رات میں یہ کرے، صدقہ اور خیرات کرے، جو ہو سکے وہ. غریب آدمی بھی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دے. انشاءاللہ صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کریں گے. صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے. آج کی رات میں سچے دل سے ہم خیرات کریں گے، صدقہ کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو سنوار دیں گے، حالات کو درست کر دیں گے، اور بہت جلد ہم کو اس آزمائش سے اللہ چھٹکارا دے دیں گے. آج کی اس رات میں ہم خاص طور پر اپنے دل کو اپنے مسلمان بھائی کی نفرت سے، ان کے کینے سے، ان کے متعلق دشمنی سے پاک کر لے وے. اللہ کے لیے سب کو معاف کر دے وے. اگر ہم نے کسی کو کچھ کہہ دیا ہے تو روبرو جا کر ان سے معافی مانگ لے. روبرو نہیں جا سکتے، فیس ٹو فیس ملاقات مشکل ہے، فون کر لے ان کو کہ بھائی میری طرف سے آپ کا کوئی دل دکھ گیا ہو یا میں نے آپ کو کچھ کہہ دیا ہو تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے. یا ان کو ٹیکس کر دے وے، میسیج کر دے وے، پرائیویٹ ٹیکس، پرسنل میں. ایک میسیج وہ ہوتا ہے کہ ہم 500 آدمی کو میسیج کر دیتے ہیں، کہیں امریکہ میں، کہیں ایران میں، کہیں عراق میں، ہم کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. تو یہ معافی معتبر نہیں ہے، بلکہ ان کو پرائیویٹ میں ٹیکسٹ کرے، میسیج کرے. اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو ان سے جا کر معافی مانگ لے، ان سے تعلق جوڑ لے. اپنے کسی رشتہ دار کا دل دکھایا ہے تو ان سے جا کر معافی مانگ لے. اور آج کی رات کی بھرپور قدر کریں. اور پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے، جتنا ہو سکے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی عبادت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، اور تھوڑی دیر آرام بھی کر لیں. اور صبح جلدی اٹھ کر تہجد میں اللہ کے سامنے پھر روئیں، اپنے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بدل دیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری نصرت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے. اس لیے کہ مبارک راتیں زندگی میں بار بار نہیں آیا کرتی. اور بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کے بعد اگر کوئی رات سب سے زیادہ برکت والی ہے تو شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات ہے. اتنے سارے فضائل ہمارے سامنے موجود ہے. اور میں نے آپ کو بتایا ساری فضیلتوں کو، میرے جہاں تک میرا ماننا ہے، میرا اوپینین ہے، میری اپنی رائے یہ ہے، ساری فضیلتوں کو ایک طرف رکھ دیا جاوے اور ایک ہی فضیلت اس رات کے لیے جو حضور نے یہ کہا ہے کہ غروب آفتاب سے ہی اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان شروع ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ مانگو، جب خود رب کہتا ہے تو پاسبل ہی نہیں کہ ہم کو نہیں دے گا. جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ مانگو، قرآن شریف میں اللہ نے ہم کو دعا کے طریقے سکھلائے کہ دیکھو ایسے مانگو. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب دینے والا خود ہم کو اسٹائل بتاوے مانگنے کی، ایک تو یہ کہ ہم خود مانگے کہ بھائی اللہ یہ دے دیجئے، وہ دے دیجئے، اور ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ خود ہم کو طریقہ بتلاوے کہ ایک کام کرو، یوں کہو، کہیے، ایسا کہیے. جب مانگنے والا، دینے والا خود ہم کو طریقہ بتلاوے کہ اس طرح مانگو گے تو میں تم کو دے دوں گا، اور اگر ہم مانگتے ہیں
تو ممکن ہی نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ وہ ہم کو نہیں دے گا، ضرور دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں ہمارا رب تو وہ رب ہے، ہمارا اللہ تو وہ اللہ ہے جو بغیر مانگے نواز دیتا ہے اور مانگو تو بے حساب دیتا ہے۔ اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت خوب وسیع ہے۔ ہمارے گناہ زمین سے آسمان تک پہنچ جاوے، ہم جتنے بھی گناہوں کے اندر گر جاوے، گناہوں کے دلدل میں پھنس جائیں، جتنے بھی حالات ہمارے اوپر آ جائیں، لیکن ان تمام حالات میں بھی اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی معافی ہمارے حالات سے بھی بڑی ہے، ہمارے گناہوں سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے خوب مانگیں، رب تعالیٰ سے گڑ گڑائیں، روئیں، اور آج کی رات کو ہم اللہ سے مغفرت کی رات بنائیں، اپنے لیے دعا کریں، ہمارے مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور خاص طور پر میں تمام سننے والوں سے یہ دست بدستہ ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کرتا ہوں کہ کورونا وائرس کے تذکرے بہت زیادہ نہ کریں، بہت زیادہ اس کا چرچا نہ کریں، وائرس سے یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، نہیں۔ اگر ہم بہت زیادہ اس کا تذکرہ کرتے رہیں گے ہمارے دلوں پر مایوسی آ جائے گی، شیطان ہم کو نا امید کر دے گا۔ کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس بیماری میں ہماری اگر موت آ بھی جائے گی تو شہید ہے۔ جو آدمی طاعون میں، وبا میں مر گیا، فوت ہو گیا، انتقال کر گیا، وہ شہید ہے، اور اگر بچ گئے اللہ کی رحمت ہے۔ مسلمان کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، اس لیے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات سے امید رکھے، یقین رکھے، اور قرآن کریم کا یہ وعدہ ہے، سچا اور پکا وعدہ ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تکلیف کے بعد، مصیبت کے بعد، بیماری کے بعد، حالات کے بعد راحت، آسانی، شفا اور وسعت اللہ ضرور دیتے ہیں، ضرور دیتے ہیں، ضرور دیتے ہیں۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کسی بندے کو ایک تکلیف دیتے ہیں تو اس کے بعد 2 راحت ضرور آتی ہیں۔ تو یہ بیماری آئی ہے ہمارے اوپر، حالات آئے ہیں، تو اس کو بھی ٹلنا ہے ایک دن، بس یہ چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت جلد یہ بیماری ختم ہو جائے گی، یہ حالات ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ ہم کو لمبی راحت دیں گے، لمبی آسانی دیں گے۔ اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت ساری نعمتوں کو جاری رکھا ہے، اللہ نے ہم پر بہت ساری نعمتیں برسائی ہے۔ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں کہ اللہ اس بیماری کے عالم میں بھی تو ہم کو کھلا رہا ہے۔ دنیا میں حالات ہے لیکن اللہ تو ہم کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اچھی نیند دے رہا ہے، اچھے کپڑے پہنا رہا ہے۔ جو بیمار ہیں ان کے علاج کا انتظام ہے، جو بیمار ہیں ان کی خدمت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اس حالات میں بھی اللہ نے ہمارے اوپر نعمتیں برسائی ہے۔ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، مستون دعاؤں کا اہتمام کریں، اور آج کی اس مبارک رات میں میرے لیے بھی، پوری امت کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائیں، ہم سب کی بخشش فرمائیں، اور آج کی اس رات کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے اللہ کو راضی کرنے والی رات بنائیں۔ اور دل سے دعا ہے کہ اس بیماری کے اندر اور وبا جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ اس بیماری کو دور فرمائیں، وبا کو ختم فرمائیں، اور جو لوگ اس بیماری سے ابھی بچے ہوئے ہیں، جن کو یہ بیماری نہیں لگی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے تمام انسانوں کی حفاظت فرمائیں اور ان کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں کو پچھلے دنوں سے بہتر بنائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔